بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پختونخوا ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ فاٹا انضمام پر خصوصی شو ہے. آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ 3 سالوں کے دوران یہ جو انضمام ہوا ہے یہ کس حد تک کامیاب رہا ہے، اس میں کیا کوتاہیاں ہیں، مسائل کیا ہے، حکومت کے پارٹ پہ کیا مسائل ہیں. ان تمام سوالوں کا آج ہم جائزہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک مختصر سا خاکہ پیش کرتا جاؤں کہ تقریباً 3 سال قبل جو پچھلی نون گروپ کی حکومت تھی اس میں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا. اس وقت 2-3 سیاسی جماعتوں کے علاوہ باقی تمام جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے انہوں نے فاٹا کو قومی ادارے میں شامل کرنے کی بھرپور حمایت کی. اس وقت بڑے دعوے کیے گئے حکومت کی طرف سے کہ فاٹا میں جو ہے وہ اصلاحات کا جال بچھایا جائے گا، وہاں پہ معاشی، اقتصادی، سیاسی اور جو عدالتی اصلاحات ہیں وہ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ جو ضمشدہ اضلاع ہے ان کو دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو علاقے ہے یہ برسہ برس سے یہاں پہ دہشت گردی رہی ہے، یہاں پہ گریٹ گیم ہوئے ہیں، تو کافی وہ علاقے جو ہے نا تباہ ہو چکے ہیں. تو انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے یہ سارے جو ہے نا مطلب بڑے دعوے کیے گئے. لیکن آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان 3 سالوں میں یہ سارے جو دعوے کیے گئے تھے، جو وعدے تھے، وہ وعدے ہی ثابت ہوئے ہیں. کوئی قابل ذکر کام وہاں پہ نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہے وہ پہلی مرتبہ قبائلی اضلاع میں منعقد کیے گئے. اس سے پہلے ان علاقوں کے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ نمائندگی حاصل نہیں تھی. تو یہ ایک پازیٹیو اقدام ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی خاص یعنی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے، بلکہ اب تو دوبارہ سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یعنی مرجر کے جو ہم مطلب جو ہمیں سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو آج ہم ان تمام جو یہ سوالات ہیں، مسائل ہیں، ان پہ ہم سر حاصل گفتگو کریں گے. آج میں نے اسٹوڈیو میں 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے. جناب سید غزن جمال صاحب ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں. یہ اس سے پہلے یہ فاٹا کے فوکل پرسن بھی رہے ہیں. اورکزئی ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، پہلی مرتبہ وہاں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. ہمارے دوسرے مہمان جناب صفی اللہ گل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تعلق ان کا وزیرستان سے ہے. وہ جو ان علاقوں کے ایشوز ہیں ان پہ ان کی گہری نظر ہے. ہمارے تیسرے مہمان جناب اعجاز مومند صاحب ہیں، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے، تعلق مومند ایجنسی سے ہے. یہ بھی جو فاٹا مرجر تھا ان کے بڑے حامی رہے ہیں. تو اعجاز مومند صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا. آج کل جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 3 سال تو پورے ہو گئے ہیں، تو لوگ جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یعنی وہ جو ان کو سبز باغ دکھائے گئے تھے یا ان کے جو مطلب بتایا گیا تھا، وہ اس پہ مطلب صرف FCR کا خاتمہ جو ہے وہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے. تو واقعی لوگ مایوس ہیں. آپ خود بھی جو ہے نا ان علاقوں میں رہتی بھی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بالکل. اورکزئی صاحب، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم فاٹا کے متعلق بات کرتے ہیں تو ذہنی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فاٹا کا ایشو جو ہے وہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل سیناریو یا کیفیت کے ساتھ یہ ہمیشہ جڑی رہتی ہے. اگر ہم ماضی میں بھی جائیں، اب بھی جائیں اور فیوچر میں بھی دیکھیں، یہ گرم پانی اور یہ محل وقوع اور یہ جغرافیکل پوزیشن اور آج جو گلوبلائزیشن بن رہی ہے، تو اس میں یہ فاٹا کا علاقہ جو ہے یہ پاکستان کی عام علاقوں جیسا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ 27,000 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے. یہ 1600 کلومیٹر باؤنڈری ہے جو کہ سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ٹچ کرتا ہے. اور آج دنیا کی قوتیں ہمیشہ اس جگہ پہ فوکس رہتی ہے جو کہ جغرافیکل پوزیشن سے بہت اہم ہو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ سوچ اور یہ کنسپٹ ہمارے موجودہ حکومت کے حکمرانوں کے پاس ہوتی کہ وہ اس طرف ذرا سوچے. کیونکہ اگر کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے تو فاٹا پاکستان کی ساری باڈی ہے. صحیح. پاکستان کی ساری باڈی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کی ڈس انٹیگریشن،
یہ فاٹا سے شروع ہوتی ہے اور فاٹا پہ ختم ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں دی جا رہی. تو ابھی موجودہ کیا حالات ہیں؟ میں موجودہ جو ہے نا آپ اس کی طرف ہم آئیں. انضمام کی بات جب ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھائی آرٹیکل 247 دو, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اختیارات دو, کانسٹیٹیوشن دو. لیکن جب انضمام کی بات ہم نے شروع کی, وہ اس لیے شروع کی کہ کچھ سازشی عناصر تھے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, جی اب بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ فاٹا پاکستان کا علاقہ نہیں ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور اس کے لیے وہ گندمک کے معاہدے اور پنڈی جو ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے اس کا حوالہ دے رہے تھے. جی ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت اہم علاقہ ہے. اب ہم آتے ہیں ترقی کی طرف, تو موجودہ میں صوبائی حکومت کی بات کروں گا. اور اگزی صاحب ان کے پاس کون ہے موجودہ اسی وقت میں صوبائی حکومت کے پاس؟ آپ مجھے ایک نام بتائے کہ وہ فاٹا کا ایکسپرٹ ہے, اس کو وہ 24 پوائنٹس یاد ہے, اس کے پاس وہ 24 پوائنٹس ہے جو کہ گزشتہ حکومت نے بنائی تھی فاٹا کے انضمام کے لیے. 24 پوائنٹس تھے. اچھا. سرتاج عزیز صاحب ان کی کمیٹی کے ممبر تھے, 5 وفاقی منسٹر تھے. 1 مہینہ انہوں نے سارے ایجنسیوں کے دورے کیے, لوگوں سے ملے, اور پھر جو ریفارمز اور ایگزیکٹو ہم تیار کر رہے تھے, تو ہم تو صوبے میں انضمام کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ پہلے صوبہ کے حکمرانوں سے ہم ملے. جی تو ایک پوائنٹ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ 1 پوائنٹ, یہ 2 پوائنٹ, یہ لیوی ہے, یہ خاصہ دار ہے, یہ ہے, یہ 110 سالانہ روپے ہے, 3% جو آپ نے ذکر کیا. وہ سارے ایگری ہو گئے, لیکن اس ریفارمز پر 1% ابھی تک عمل درآمد, اگر عمل ہوا ہے تو وہ صرف جوڈیشل سسٹم ہے, اور وہ ہائی کورٹ نے کیا ہے اور سپریم کورٹ نے کیا ہے نا. تو جوڈیشل سسٹم وہاں عدالتیں تو صرف ابھی مطلب میرے خیال میں پوری طرح قائم بھی نہیں ہوئی ہیں. الٹ کے بلڈنگز نہیں ہیں, سارے کرائے کے عمارات میں جیسے پولیس کے تانے ہیں. ایک سال تو اس کو اسٹیشنری, قلم, کتاب, پنکھے, اچھا بسترے, یہ تو ہائی کورٹ دے رہے تھے 1 سال. اور حکومت سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ 6 مہینے کے لیے FCR کے بعد جو IGR آیا, انٹرم گورنر ریگولیشن, FCR کی دوسری شکل تھی کہ یہ 6 مہینوں کے لیے یہ IGR اس لیے نافذ ہوتا ہے کہ اس میں آپ لینڈ سیٹلمنٹ کریں, پروسیکیوشن برانچ بنائے, انویسٹیگیشن برانچ بنائے. تو موجودہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ چلے گئے کہ یہ IGR بڑی اچھی قانون ہے, اس کو فاٹا میں مستقل کیا جائے. اچھا. یہ موجودہ حکومت, سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, اب AC اور DC 302 میں فیصلے دیں گے. دیکھیے جی, فاٹا کا سسٹم موجودہ حکومت میں بیوروکریٹ چلا رہے ہیں. جو ہم کہتے تھے کہ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ, یہ بڑا خطرناک ہے. پہلے پولیٹیکل ایجنٹ تھا, اب DPO ہے. پہلے وہ کرپشن کرتا تھا, DPO کرپشن کرتا ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, گورنر ہاؤس کو اپنا حصہ. آج بھی KP کے گورنر ہاؤس میں وہی جرگے ہے, وہی کرپشن ہے, وہی منرلز ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں. دیکھیے اگر حکومت نے اس کو سیریس توجہ نہ دی, تو جس طرح پہلے میں نے جو بات کی کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا سینسیٹیو ایریا ہے, اس کے لیے توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے جی, یہ 3 سال مکمل ہونے کو ہے, جو اسکول تھے اس میں نئی فرنیچر نہیں آئی, صحیح, نیا سٹاف ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا, نہ کوئی کالج, نہ کوئی یونیورسٹی. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک وہاں پر تقریباً 85 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا, 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ حکومت نے نہیں کی ہے, یہ پاکستان آرمی نے کی ہے. اچھا ٹھیک. کالجز جو بنے ہیں, مومند ایجنسی میں جو کالج, جو اسکول, جو روڈز, جو FWO, جو کب موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے. اور یہ ساری غلطی اب ہمارے اس MNAs کی ہے جو کہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اور دوسری اہم رہی ہے, میں اس پہ بات کریں گے, اور یہ غزن جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں گے. لیکن میں صفی اللہ کی طرف آؤں گا. صفی اللہ صاحب بیٹھے ہیں, بالکل, وہ کیوں کچھ نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. صفی اللہ صاحب, یہ اعجاز محمد نے تو ایک بڑا بلیک قسم کا پکچر پیش کیا, اور ایسا ہی ہے بالکل. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا خود بھی اس علاقے سے تعلق ہے, واقعی جو ہے نا جو مرجر ہوا اس سے واقعی لوگ مایوس ہیں, مطلب ان کو جیسے غلطی کا احساس ہو گیا؟ دیکھیں, مطلب بات تو بڑی وہ ہے کہ وہ کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اتنا چھوٹا سا وہ ایشو نہیں ہے. فاٹا جو ہے وہ 70 سال اور اس سے سارا وہ ایشو محیط ہے. پرابلم وہی والی بات ہے کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹم ڈیوائز کرنا, ایک جو سسٹم ہوتا ہے کسی بھی, یعنی اگر آپ چاہے
اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے وہ اس کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں, وہ مختلف آرگنز جو ہیں وہ مل کے وہ سسٹم بناتے ہیں. ٹھیک. بدقسمتی سے یعنی فاٹا اگر ہم جسے ہم فاٹا کہتے تھے, اب یعنی اس کو ہم ایکس فاٹا کہیں یا مرجڈ ڈسٹرکٹ کریں یا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کریں, فاٹا میں بھی جو سسٹم تھا وہ بالکل پاکستان میں بالکل الگ تھلگ ایک سیپریٹ ایک سسٹم تھا جی. اور اس سسٹم کو آپ تو پہلے اس سسٹم کو ختم کریں گے, پھر اس کے لیے آپ گراؤنڈز بنائیں گے اور پھر وہاں سے اویئرنیس کریٹ کریں گے, وہاں سے لوگوں کا رجحان دیکھیں گے وہاں پر, پھر اس کے بعد یعنی آپ چیزیں جو آگے اسٹیپ وائز لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, فیزز بھی یعنی اس میں ذکر مرج جو ڈاکیومنٹ آیا مرج ہوا کہ بھئی اس میں 5 فیزز اور اس کا سارا ذکر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو تیار کیا تھا اس کے لیے؟ کیا ہم نے وہ سسٹمز وہاں پر آن گراؤنڈ بنائے تھے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی کہ ایون یعنی اگر جوڈیشری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایون جوڈیشری جو سب سے یعنی مین یعنی آرگن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ڈائریکٹ ہمارا لنک جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ دو چیزیں جو ان لوگوں کے لیے, ایک پولیس اور ایک جوڈیشل سسٹم, یہ دو نئی چیزیں تھی جو وہاں پہ مطلب قائم ہوئی. نئی اسی وجہ سے کہ یعنی وہ نئی, آپ نے یہی دیکھا کہ اگر ہم وہ خاصادار وغیرہ کی بات کریں تو یعنی وہ آپ سسٹم آپ نے موجود نہیں تھا, کیوں ان کو اتنے یعنی مظاہرے کرنے پڑے, کیوں ڈیمانڈز کرنی پڑی؟ بالکل کہ آپ نے پہلے تو ہوتے وہ لاٹ یعنی آپ پہلے تیار کریں, ٹرین کریں, لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں, وہ تیاریاں نہیں تھیں آپ کی. آپ نے تو جسٹ یعنی ایک کلم کے اسٹروک آف اے پین یعنی پولیس کو ٹریننگ تو دی گئی ہے لیکن وہ ان کو ایف آئی آر تک اندراج نہیں آتا ہے. پولیس کی ٹریننگ کا اگر آپ لیتے ہیں, آپ ذرا فگرز اٹھا کر دیکھیں, جس کو اگر وسیم جمال جو ہے وہ میرا خیال ہے فگر آپ کو ایگزیکٹ کوٹ کر دے گا, ہارڈلی جو ہے وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کا جو ہے وہ 7% یعنی ابھی تک یعنی ٹرینڈ ہوا ہے. اب 7% میں آپ مجھے بتائیں کہ کیسے سسٹم چلے گا. پلس آپ کا جو ہوتا ہے یہ فاٹا جو ہے, فاٹا کا جتنا بھی ایریا ہے ایکس یعنی جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں وہ آپ کے سیٹلڈ ایریا کی طرح پلینز نہیں ہیں, وہ آپ کی ہلی ٹرینز ہیں. ہلی ٹرینز کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو پلینز میں آپ کو دور تک آپ کی سائڈ کا آپ کی یعنی جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہوتے ہیں وہ اس کے چینج ہوتے ہیں, اس کے سارے ڈائنامکس جو چینج ہوتے ہیں. آپ کے ہلی ایریاز کے جو ہوتے ہیں ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن لنکس کہاں ہیں, آپ کے یعنی روڈز اینڈ اسٹرکچرز کہاں ہیں, آپ کے ایجوکیشن کو آپ کس طرح ایکسیس کریں گے, آپ پولیسنگ کے یعنی سسٹم کو, ایک گاؤں میں ایک جگہ واقعہ ہوتا ہے, ہم تینوں یعنی جس ایریا سے, وہ آپ نے کہا کہ فاٹا سے اور جس ایریا سے ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں پر ایک واقعہ اگر ہوتا ہے, واقعے سے آپ دور کی یعنی بات کر رہے ہیں کہ ایک اگر کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ اس کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے ایک ہیلتھ سٹرکچر تک پہنچنے کے لیے. سیم از دا کیس کہ اگر کوئی سیکیورٹی کنسرنز وہاں پر ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اس کو سیکیورٹی ایکسیس کے لیے کتنا اس کو وہ پہنچ سکتا ہے یا اس کو. تو مین جو چیزیں ہیں وہاں پر لوگوں کی ریزنٹمنٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا پہلے وہ پی اے کی بات کر رہے تھے, اب جیسے اجاز نے اشارہ کیا وہ ڈی پی او یعنی صرف وہ نام چینج ہو گیا, لیکن آیا جوڈیشری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, میں ساؤتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں, کسی کو بھی میں چیلنج کرنے کو یا تیار ہوں اور وہ کروں کہ بھئی یعنی سوائے ہمارے ایک یعنی ڈسٹرکٹ کے کہ جہاں پر کمپیریٹیولی ایجوکیشن کا وہاں پر پہلے سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر موجود تھا یا لوگوں میں اویئرنیس تھی, وہ آپ کے کرم ایجنسی کا یعنی پارا چنار کا علاقہ ہم یعنی یہ کہہ سکتے کہ وہ کافی حد تک یعنی ڈیولپ. باقی آپ مجھے بتائیں نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں, اورنگزیب میں بتا دیں, محمد میں بتا دیں, باجوڑ میں بتا دیں, آپ خیبر کے یعنی وہ بتا دیں کہ آپ کے یعنی کہاں پر جوڈیشری آپ کو اس طریقے سے کہاں نظر آتی. اس کی وجہ یہ کہ جوڈیشری نے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جوڈیشری کو کرٹیسزم کے لیے بات کروں, میں ایک کنسٹرکٹیو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی پہلے یعنی ابھی بھی آپ کو اگر کچھ وہاں پر کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ ہائی کورٹ کے اور جوڈیشری کی اپنی ان کی وہ کاوش تھی اور کوشش تھی کہ جو انہوں نے اس انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باوجود آرڈرز دیے کہ نہیں جی جہاں پر جو موجودہ سٹرکچر ہے پی اے کا آفس ہے یا جو بھی موجود ہے تحصیلدار کا ہے یا اے پی اے کا ہے, وہاں پر ہم اس کو قائم کریں گے. اگر وہ نہ ہوتا, وہ باقی بیوروکریسی کی طرح اگر ہم انتظار کرتے تو ابھی تو آپ کو وہ بھی یعنی چیزیں نہ نظر آتی. حسن جمال صاحب, صفی اللہ صاحب نے بڑے اچھے 2 پوائنٹ اٹھائے کہ ایک تو پولیس کا وہاں پہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اور ایک عدالتی نظام ہے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ مطلب آپ حکومت کے نمائندے ہیں اور وہاں سے تعلق بھی ہے آپ کا, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تھینک یو جی. سب سے پہلے تو اس بڑے ہی ضروری ٹاپک کے اوپر آپ نے جو آج وہ بلایا, دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک, میں جو پرسیپشنز ہیں اس پہ بات نہیں کروں گا, جو فیکٹس ہیں اور جو فگرز ہیں اس پہ بات کریں گے تو یہ کانورسیشن کہیں چلے گی. جی. اگر خواہ مخواہ کے جو فنگر پوائنٹنگ اور پرسیپشن پہ بات کریں گے, پرسیپشنز نیگیٹو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو فیکچول بات کروں گا. آپ فیکٹس بتائیں نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس میں یہ فیکٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا لاسٹ ڈے پہ مرجر ہوا آف دا پریویس گورنمنٹ. بالکل. انہوں نے جس طرح کہا ریفارمز کی باتیں 2001 سے چل رہی تھیں, اور جو میں خود واپس آیا, میں خود جب انوالو ہوا واپس آیا ہوں فرام ابراڈ,
2013 میں 14 میں فاٹا ریفارمز کمیشن یہاں بنا, اس پہ ہماری باتیں سٹارٹ ہو گئی. پھر میں نے فاٹا کے جو پارلیمنٹرینس تھے ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اس وقت. ساروں کو پتہ تھا کہ ریفارمز یہاں پہ ابھی باتیں چلنی ہے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹس چینج فاٹا کا آئے گا, اگر مرجر نہیں بھی ہوگا لیکن اسٹیٹس چینج ضرور وہاں یہاں پہ آئے گا. 5 سال وہاں پہ ضائع کیے, کوئی سسٹم نہیں بنائے, کچھ نہیں بنایا. لاسٹ ڈے پہ انہوں نے مرجر کروا دیا. جی. اب وہاں پہ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پر کوئی ادارے نہیں بنائے انہوں نے. ہماری وہاں پہ کیپیسٹی تو یہ تھی کہ جو اس سے پہلے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ 24 ارب میں سے جو 18 ارب دیتے تھے, لکھتے 24 تھے دیتے 18 تھے, جو 18 ارب دیتے تھے کیپیسٹی علاقے کی اپنی وہاں پہ یہ تھی کہ وہ 18 ارب بھی نہیں لگا سکتے تھے. وہ 13-14 ارب سے اوپر فیکچولی نہیں لگا سکتے تھے. وہ اینڈ میں آ کے وہ ضائع ہو جاتا تھا. میکسیمم انہوں نے 15-16 ارب تک انہوں نے اپنی اسپینڈنگ کی ہے. اس حکومت میں جب ہم لوگ جب آئے, ہمارے آنے سے پہلے اتنا کام ہوا کہ جو ہمارا اے آئی پی پروگرام کے انڈر مختلف ایریاز کے اندر جو یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ آنی تھی اس کے لیے تیاریاں کی. آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اگر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر صوبے کے اندر اس کے انڈر 8 مختلف آپ ونگز کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹس کہہ دیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر ایکسٹینشن, لائف ٹاک ایکسٹینشن, ایگریکلچر ریسرچ, سوائل کنزرویشن, اس طرح 8 ان کے اندر کام کرتے ہیں. فاٹا مرجڈ ایریاز کے اندر انڈر مرجر کے جب ہو بھی گیا وہاں پر صرف 3 موجود تھے. اب آپ مجھے بتائیں مزید جو 5 ہیں ان کو آپ فنڈ دیں گے بھی, وہ کام کس طرح کریں گے؟ ان کے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی, اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے 58 بلین کی پروونشل گورنمنٹ نے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ 260 پروجیکٹس ہم نے ڈیزائن کیے ہیں جس میں سے 204 پروجیکٹس اپرووڈ ہیں اور ان پہ کام جاری ہے. جی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی کام جاری ہے تو اس کو کل ہی پورا کر دیں, یہ ناممکن بات ہے. جہاں تک وہاں پہ سب سے بڑی ضرورت جس طرح نے کہا یہ مطلب کنیکٹیوٹی کی, روڈز کی, میجر انفراسٹرکچر کی ہے. میجر انفراسٹرکچر کا سرکاری اس کے اندر کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اس کی صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کا ایک اپنا پروسیس ہے. اس کی ڈیزائن ہونا, پروجیکٹ کا اپروول ہونا, ٹینڈرنگ جو پروسیس ہے وہ کہ فیئر طریقے سے ہو, اس کے بعد ریسورس ایلوکیشن کرنا, اس کے بعد وہ ریلیز کر کے کام سٹارٹ کرنا. یہ جتنا بھی ہم تیز بھی کریں تو اس میں کہیں 6 مہینے تک لگتے ہیں سرکاری اپنے طریقے سے. اس میں ہم نے یوز کیا ہے جی بالکل, ہم نے جہاں پر ہو سکے میجر پروجیکٹس میں, کیونکہ کام بہت زیادہ ہے, ہم نے ملٹری کو بھی یوز کیا ہے کہ ان کے انجن کو ہم یوز کریں, ان کا ایک وہاں پہ ایکسپیرینس ہے, ایک انفراسٹرکچر میں ان کا ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے, وہ کریں. صوبائی حکومت جس طرح میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ 58 بلین انڈر کووڈ سچویشنز ہم نے وہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں. کسی نے اپنے کمٹمنٹس جو ہوئے تھے باقی صوبوں کے انہوں نے ہمیں نہیں دیے, صرف خیبر پختونخوا حکومت نے پیسے ڈالے ہیں اور ہمیں وفاقی حکومت سے پیسے آئے ہیں, ان کے تھرو ہم نے یہ اسپینڈنگ کی, اور انشاءاللہ مزید اس سال اس سے بھی زیادہ ہماری انشاءاللہ اس کی اسپینڈنگ ہوگی. یہاں بھی پی ٹی آئی کے اس صوبے میں تو پچھلے تقریباً 7.5 سال سے حکومت قائم ہے نا. مرکز میں بھی آپ جو ہے نا ایک ہی حکومت ہے, یعنی صوبے میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے, تو ایسے حالات میں جو ہے نا وہاں پہ کام کرنا آسان ہے. اعجاز محمد صاحب, اچھا اس سے پہلے میں ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے تو بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جیسے اعجاز محمد صاحب انہوں نے بات کی کہ ٹائم لگے گا, مطلب یعنی وہاں پہ حکومت کی تو ول ہے کہ کام ہو, لیکن ظاہر ہے ٹائم کم ہوا ہے. تو لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں 6-7-8 مہینوں سے جب سے یہ کووڈ آیا تو وہ انٹرنیٹ کے سہولت کے لیے جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ تو آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو ان کی باتیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, جب وہ فاٹا میں الیکشن تھا, ابھی یہ ہمارے 25 MPs جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, تو ان 3 سالوں سے صوبائی اسمبلی میں 25 MPs کافی انضمام میں یہ 25 MPs بنے نا. انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہے اسمبلی سے؟ نہیں. یہ قومی اسمبلی میں جو MNS صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی فاٹا کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے کہ 110 ارب روپے دے دیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ میڈیا کی مہربانی ہے کہ آج MPs صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیے جی, یہ
یہ مطلب کہ 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے اسکولوں میں فرنیچر چینج نہیں کیا ہے, ابھی ہم نے سٹاف پورے نہیں کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 سالوں کے بعد اب انفراسٹرکچر اور PC1 تیار ہوگا اور ہماری ترقی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت اس بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے یہ بہت اہم ہے, یہ پاکستان کی اصل شہرت تو یہ ہے. ابھی سی پیک آنے والی ہے تو اس میں فاٹا کو آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہو. اس 1600 کلومیٹر کے علاوہ 1000 کلومیٹر جو ہے, جو کہ یہی سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا, جو کہ ایران سے دیر علاقے سے لے کر چترال تک اور یہ اس علاقے تک جاتا ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. تو اس علاقوں کو آپ ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر یہ تو بڑی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا فاٹا کی, آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب تقریباً ہر ایجنسی گئے تھے اور ہر ایجنسی میں انہوں نے 4G کا اعلان کیا تھا. یہ تو تحصیلدار لیول کا کام ہے. یہ حال ہی میں میرے خیال میں 1 ویک سے یا 2 ویکس پہلے گئے تھے. کمشنر اور تحصیلدار لیول کا کام ہے کہ 4G جاری کیا جائے یا نہیں. لیکن پھر بھی نہیں لگ رہا نا. اس الیکشن کے بعد حکومت کا کوئی نمائندہ فاٹا گیا ہے نہیں. اس حکومت کو صرف یہ چاہیے کہ یہ کم از کم اویئرنیس تو کرے فاٹا میں, لوگوں کو کہے. ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ اختیار دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ اختیار کیا ہے. ایک بندہ ہائی کورٹ ڈائریکٹ کیسے جا سکتا ہے آرٹیکل 199 کے تحت. انضمام کے بعد سینکڑوں کے تعداد میں مسنگ پرسن یہ ہائی کورٹ نے رہا کر دیے, یعنی اختیار آ گیا نا. سینکڑوں لوگ جو ہے مسنگ وہ ہائی کورٹ دڑا دڑ رہا کر رہے ہیں. تقریباً 12,000 سے اوپر کیسز نئے یہ جوڈیشل سسٹم میں رجسٹر ہو چکے ہیں. دیکھیے جوڈیشل سسٹم ریفارمز میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 2 فریق قبائلی علاقے میں 2 فریق عدالت میں آئے, تو عدالت پہلا کام کیا کرے گا, ان کو کہے گا کہ آپ رضی نامہ کرتے ہو, آپ جرگہ کرتے ہو, جی ہاں یہ لو آپ جرگہ مقرر کرو. اگر جرگے پہ آپ ایگری نہیں ہے پھر آؤ ہائی کورٹ میں کیسز کرو, عدالتوں میں کیسز کرو. شہادت آتے ہیں, اس پہ جرا ہوتا ہے, ان کے سامنے ہوتے ہیں. تو کام بڑی اچھی طریقے سے جا رہے ہیں, لیکن وہ ریاست کی طرف سے, آپ نے حکومت کی طرف سے کوئی جرگی کی بات کی. تو جو جنوبی وزیرستان میں میرے خیال میں یہ حال ہی میں جو ہے وہاں پہ ایک لشکر نے ایک گھر کو مسمار کیا, اور یہ وہاں پہ سارے سیکیورٹی جو پولیس تھی اور باقی جو ادارے تھے ان کی موجودگی میں کیا ہے. تو یہ صفی اللہ گل صاحب آپ کو بھی اس کا علم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہی مطلب سسٹم تو ادھر موجود ہے. جب اگر یہ لشکر جو ہے نا جاتی ہے وہاں پہ وہ بالکل مسمار کرتے ہیں گھر کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو وہی پرانا نظام چل رہا ہے. پھر دیکھیں اسی پر آتا ہوں, لیکن اجاز نے اشارہ بھی دیا کہ کورٹ کا جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رسمن رواجن. تو اب بہت سے وہاں پر ایسے قوانین پہلے بھی تھے کہ جو PA کے پاس جانے سے پہلے یا FCR کے انڈر آنے سے پہلے جو ہوتا تھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ رسم اور رواج کو دیکھ کے اور وہ ہوتا ہے. جرگہ ایگزسٹ کرتا تھا, پہلے بھی کرتا تھا اور اب بھی یعنی پروویژن ہے, موجود ہے. لیکن ہاں جرگہ کن فیصلوں کو کس ایکسٹریم تک لے کر جاتا ہے یا کہاں تک وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. جس طرف آپ ریفر کر رہے ہیں وہ واقعی ایسا واقعہ تھا کہ یعنی وہاں پر اب یہ کہنا کہ وہ علاقہ غیر تو نہیں ہے, وہاں پر سیکیورٹی فورسز موجود تھیں, وہاں پر یعنی ایون آپ کا پولیسنگ سسٹم یعنی جہاں پر جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی وہ بڑا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت کمپیریٹیولی یعنی کافی ڈیولپ اس میں تھا. لیکن وہاں یہ واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسٹرانگر فورسز کون سی ہیں, یعنی پاورفل فورسز جو ہیں وہ کون سی ہیں. بات یہی ہے کہ اگین ہم اسی طرف آئیں گے, اگر آپ کے پاس اسٹرانگ پولیسنگ سسٹم ہو تو آپ کو ان چیزوں کی یعنی آپ کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سننے کو نہیں ملتا. نہ جس طرح یعنی میں نے کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کا ذکر نہیں کیا یا پرٹیکولر اس کی بات نہیں کی, میں نے سسٹم کی بات کی کہ یعنی سسٹم ڈیوائز کرنا. غضنفر بھی جس طرف یعنی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل ہوتے ہیں, پولیٹیکل پرسنز یعنی انہوں نے سیاست اس کو یعنی وہ کرنا ہے یا ان کے بارے میں بات کرنا ہے. لیکن ہم ایز اے سٹیزن تو ہم یعنی وہ چیز نہیں کر رہے ہیں, ہم نہ کرٹیسزم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. میں یہ کہوں گا کہ کیا غضنفر صاحب یا یہاں پر یہ تینوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنے علاقے میں کیا کسی وقت کھلم کھلا جا سکتا ہوں اس وقت؟ اگر مجھے خوف اپنے علاقے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے تو آئی کین چیلنج یعنی ان میں سے کون سا جا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے جو بات کہی اپنے ابتدائیے میں بھی, سیکیورٹی کنسرنز کیوں بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا وہ سسٹم وہاں پر جو پراپر نہیں تھا,
آپ نے خود دیکھا کہ اب وہ واقعات دوبارہ ہونا شروع ہو گئے نارتھ اور ساؤتھ میں، وہ واقعات شروع ہو گئے ہیں کہ جو کہ اس سے پہلے آپ نے 2014 میں جو آپریشنز جو بڑے یعنی پیک پر یعنی آپ نے کیے، ضرب عضب کی صورت میں آپ نے انٹرنیشنل فیم بھی یعنی اس کو کیا کہ ہم نے لوگوں کو نکال دیا، چلے گئے، اور وہ تو اب دوبارہ یعنی یہ واقعات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کو وہ سافٹ ایریاز مل گئے ہیں کہ وہ ان سافٹ ایریاز وہ لوپ ہولز کو وہ جو ہیں وہاں سے اس کے تھرو جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ آپ کے سیکیورٹی میں فورسز اسی پر بھی کر سوال رہے ہیں۔ پہ میں نے آنا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے آئیں تو جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جیسے صفی اللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، یہ ہمارے نوٹس میں تقریباً 1.5 سال سے جو ہے جو یہ 4 اضلاع ہے، شمالی جنوبی، مند اور باجوڑ، یہاں پہ روزانہ جو ہے وہ 2 3 واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، عام جو لوگ ہیں جو حکومت کے حامی ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو باقاعدہ جو ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا اے پی ایس کے واقعے کے بعد، تو اس کی تو پھر بڑی جو ہے نا وہ سکسیس اسٹوریاں چلائی گئی کہ یہ سارا علاقہ جو ہے دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو اٹیکس بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ ریگروپ ہو رہے ہیں دہشت گرد تنظیمیں؟ نہیں جی، دیکھیں ریگروپ نہیں ہو رہے جس طرح کی یہاں پر وہ بات ہو رہی، اس میں 2 3 چیزیں بڑی کلیئر کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہاں پر جو امن آ گیا ہے وہ دوبارہ خراب نہیں ہو سکتا اگر اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا اور ہم سارے ایک پیج کے اوپر نہ ہوں۔ جب یہاں پر بات بات پر اگر لوگ نکلتے ہیں، یا جو انٹرنیشنل گیم جیسے انہوں نے بھی کہا کہ مرجڈ ایریاز یا فاٹا جو ایکس فاٹا ہے، یہ ایک بڑا اسٹریٹجکلی جغرافکلی گلوبل لیول کے اوپر، صرف لوکل لیول کے اوپر نہیں، گلوبل لیول کے اوپر ایک بڑا اسٹریٹجک پوزیشن میں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی کیونکہ وہ ایک بار فیل ہو گئے یا ہم نے وہاں پہ ایک بار کلیننگ کر کے جو وہاں پہ فورن ایلیمنٹس تھے جو لوگوں کو یوز کر کے وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ اب ہم نے ختم کر دیے، وہ دوبارہ نہیں آ سکتے یا نہیں آئیں گے کبھی بھی، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو وہ ان روڈ ظاہری بات ہے، دے ول لک فار ان روڈ جہاں پہ ان کو مل سکتے ہیں، ویدر وہ یہاں پر ملک کے اندر جو حالات جب خراب ہو رہے ہوں، لوگ سڑکوں کے اوپر ریلیز آن ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر یا کسی بھی اس کے اوپر اس سے نکال رہے ہوں، تو وہ یہاں پر فاٹا پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ انفلٹریٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی فینس کر دیا ہے، بارڈر کو بھی فینس کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، ٹیررزم ڈز ناٹ جسٹ بارڈر فینسنگ از ناٹ دی اونلی سولوشن۔ ٹیررزم کو نہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ بتائی جا رہی تھی یہ کہ بارڈر، اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات نہیں ہیں جی۔ پہلے جو حالات تھے جا ہی نہیں سکتے تھے، دن رات آپ چھوڑیں، جو پہلے فاٹا کے حالات تھے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا وہاں پہ علاقوں میں۔ اب تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول انسیڈنسز ہوتے ہیں۔ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ورلڈ وائڈ میں دیٹس وائی اٹس سو ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر پبلک کا ایک اپنا رول ہے، ان کے اداروں کا ایک اپنا رول ہے، ساروں نے وہ مل کے کرنا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس کے اندر میرا بڑا کلیئر واضح یہ ہے کہ انشاءاللہ اٹ ول نیور گو بیک ٹو جس حالات پہ وہ پہلے تھے۔ ہاں جی، انفلٹریشنز ہو رہی ہیں، اسپیشلی جب وہاں پہ ابھی واپس آبادی وغیرہ بھی آ رہی ہے، اس کے تھرو کبھی کبھی انفلٹریشنز اگر ہوتی ہیں، کوئی ویک پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ پھر اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ اینڈ اس کے لیے انشاءاللہ دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ جب فاٹا کی بات آتی ہے، مرجڈ اضلاع کی بات آتی ہے، میں نے اپنی جب ایکسیپٹنس اسپیچ بھی جب میں نے وہ اپنا اوتھ کے جب اسپیچ بھی کیا تھا پروونشل اسمبلی کے اندر، اس کے اندر بھی میں نے یہی بات ریز کی تھی کہ کم از کم جب ہماری مرجڈ اضلاع کی بات آئے، ہمیں چاہیے کہ جس مرضی پلیٹ فارم سے کسی بھی سیکٹر سے وہ تعلق ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، وہاں پر ہمیں ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر انٹرنل تھریٹ سے زیادہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے جو اس لوپ ہولز کو یا اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ انشاءاللہ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پر جو یہ انڈیپینڈنٹ انسیڈنسز ہیں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، آپ اس کو کمپیریزن ذرا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ حکومت کی طرف سے وہ لیے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے پولیس وغیرہ کی بات کی کہ جی وہاں پہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ مطلب لگے ہوئے ایکسٹینڈ بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز میں کلیئر بھی کرتا چلوں، جوڈیشری از ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز آف دا لیجسلیٹو سپورٹ جو یہاں سے پروونشل اسمبلی سے جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ جو لاز نئے جہاں پہ خامیاں آتی ہیں، کیونکہ ہم ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں، وہ لاز پروونشل اسمبلی ہی پاس کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ایم پی ایز آئے ہیں لیکن اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ کہ ابھی بھی جو ہے نا اسی طرح کی جرگے کر رہے ہیں، وہاں پہ وہی جرگے ہو رہے ہیں جیسے میں نے ذکر بھی کیا۔ تو جرگوں کا بھی ہے نا جی، جرگوں کا ایک اپنا سپیس ہے، ہم نے لا میں سپیس دی ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر آپ اس جرگوں کو ایک دم ختم نہیں کر سکتے، وہاں پر ہم نے بہت آپشنز دی ہوئی ہیں، لیکن جرگہ کو ہم نے کم از کم اتنا کر دیے، اس کو ہم نے لیگل بیکنگ دے دی ہے۔ ڈی آر سیز بھی ابھی جو ہمارے بنے ہیں اس کے اندر لیگل بیکنگ دے دی ہے جرگہ سسٹم کے اندر،
اور وہ کیس ٹو کیس دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر جرگے کا ایک اپنا ایک سپیس ہے, ایک کلچر, لا جو بھی بنتی ہے وہ کلچر اور علاقے کے مطابق بنتی ہے. جی. جب ایک کلچر کے اندر ایک جرگے کا سپیس ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ لیں؟ تو جرگے پہ تو سپریم کورٹ پابندی لگا چکا ہے. ہاں وہ تو پابندی لگی ہے. نہیں دیکھیں, لیکن آپ اس کو لیجسلیٹو بیکنگ ہم دے رہے ہیں. میں نے تو وہی آپ کو عرض کی نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ یار وداؤٹ اینی لیجسلیٹو بیکنگ ہم نہیں دے سکتے. ہم نے اس کو ڈی آر سی کا جو کانسیپٹ ہے جو ہم نے بنایا بالکل ڈسپیوٹ, وہ جرگے کا کانسیپٹ ہی ہے, لیکن اس کو ہم نے ایک ہمارے لا کے اندر اس کو ہم نے ایک کور دے دی ہے. تو ڈی آر سی کے اوپر تو کبھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ جی آپ ڈی آر سی جو ہے یہ ایلیگل ہے یا اس کو آپ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی جی ایک باتیں میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی. ایک تو پولیس کا آپ لوگوں نے کہا کہ ٹریننگ کے حوالے سے جی وہاں پہ سلو. پولیس کی ہمارے سب سے پہلے تو یہاں تک کہ جب مرجر ہوا وہ ان کو مرج بھی کرنا تھا کرنٹ پولیس سسٹم کے اندر. میں آپ کو ان کی ذرا وہ دے دیتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے. اس میں تقریباً 80% بائی دا وے ہو چکا ہوا ہے, بٹ میں آپ کو ٹاسک کا بتا دیتا ہوں. اور نئی بھرتی ہوئی ہے, نئی بھرتی میں پولیس کے اندر 350 صرف مجھے پتہ ہے اورگزئی میں ہم نے ابھی اشتہار دیا, اور ان کا ٹیسٹ کا انشاءاللہ 17,000 تک کچھ بتا رہے تھے کہ یہ نئے جو ہے نا وہ بھرتی کریں گے. میں آپ کو ایک منٹ میں اسی پہ آتا ہوں. اور اس میں یہ جو ہے نا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا, صحافی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے نا پی ایس پی افسر نہیں ہے, سارے پروموٹیو وہاں پہ ڈی پی اوز وغیرہ لے کے گئے. آپ کمپیریزن تو ذرا سنیں. کمپیریزن جی ہمارا ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ ٹریننگ کے میں بات کر رہا ہوں. ٹریننگ ایشو میں ہمارا ایڈجیسنٹ اورگزئی کے ساتھ ہنگو ہے. اورگزئی ہنگو از ٹوائس پاپولیشن سائز جو اورگزئی کا ہے. بالکل. ہماری جو خسادار لیوی ہو یا جو اب پولیس بن چکی ہے اس کی اسٹرینتھ از 4 times آف ہنگوز. اچھا, یہ کتنا ہرکولین ٹاسک ہے اس کو ٹرین کر کے اس لیول پہ لے کے آنا. ٹھیک ہے, میں ذرا وہی پرسپیکٹو آپ کو دے رہا ہوں کہ اور یہ ہر مرجد اضلاع میں یہ حالت ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جی نیو ریکروٹس کر لیں, پچھلے کو نہیں دینا. بات یہاں پہ ہوئی کہ آپ جی ٹیچرز کو پھر کب ہائر کریں گے. 700 ٹیچرز لاسٹ ایئر صرف اورگزئی میں ہم نے ہائر کیے ہیں. یہ آپ ڈی او سے وہاں پہ جا کے کنفرم کر لیں. 700 نئے ٹیچرز ہم نے ہائر کیے ہیں صرف اورگزئی میں. مزید 500 کی اشتہار ہماری انشاءاللہ اس سال کے اندر مزید آ رہی ہے. دس از اونلی ان اورگزئی. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں جی مطلب ایکسپونینشیل پرومسز مرجر کے دوران ہوئے جو پچھلے حکومت نے کیے وداؤٹ اینی سسٹم بنائے ہوئے, وداؤٹ اینی اس کے لیگل بیکنگ. وہ جو ڈاکیومنٹ بنا مرجر کا جو 24 پوائنٹس کی انہوں نے بات کی, اس کو کوئی لیگل بیکنگ نہیں دی گئی. وہ تو سارا برڈن جو ہے وہ ہمارے اسی صوبائی حکومت کے اوپر آ گیا ہے, اینڈ وفاقی حکومت ہمیں اس میں سپورٹ اور ہیلپ دے رہی ہے. باقی نے اپنے جو کردار یا جو ان کا رول تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا وہ بالکل ہی ہاتھ دھو کے انہوں نے صاف کر لیے. اچھا, تو اس سیناریو کے اندر ہم ورک کر رہے ہیں. این ایف سی کے اندر انہوں نے کہا کہ کسی 24 ایم پی ایز نے آواز اٹھائی, مائی ریکویسٹ وڈ بی ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, آپ اسمبلی کے اندر وہ ریکارڈ دیکھ لیں. ہم نے بالکل آواز صرف نہیں اٹھائی, دا یونینیمسلی اسمبلی نے وتھ آل پارٹیز ریزولوشن پاس کی ہے جو ہم نے پروونشل اسمبلی کو وہ وفاقی ان کو بھی بھیجی ہے کہ این ایف سی کے اندر ہمیں اپنا پورا شیئر مرجڈ اضلاع کو دیا جائے. جو رنگ فینس اسی حکومت نے کیا ہے کہ وہ پیسے مرجڈ اضلاع سے باہر کہیں نہیں لگ سکتے. اور جو این ایف سی کی ڈسکشن ابھی بھی جو چل رہی ہے جس کی پریپریشن ہو رہی ہے اس میں فائنانس منسٹر کا ایک بڑا اہم جو آپ سالانہ گرانٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں, سالانہ جو ہے سالانہ جو ملے گا 100 ارب, ایگزیکٹلی وہ تو این ایف سی کے تھرو ہمیں ملنا ہے نا. جب 3% وہاں سے اپروو ہوگا تو ہمیں ملے گا. اس میں سارے صوبے تیار نہیں ہے نا. سندھ نے جو ہے نا ریزرویشن شو کیا ہے, پنجاب نے بھی کی ہے, تو وہ نہیں دیں گے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا ایگزیکٹلی. اعجاز محمد صاحب یہ تو انہوں نے کافی وہ جو گورنمنٹ ورژن تھا وہ بیان کیا ہے. یہ ایک میں نے جیسے شروع میں کہا بھی کہ 1-2 دن پہلے خیبر میں ایک جرگہ ہوا جو مرجر مخالفین لوگ ہیں, اس میں 3-4 باقی جو اضلاع ہیں ان کے مشران بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ مرجر کو منسوخ کیا جائے. تو یہ جو آوازیں دوبارہ سے اٹھنے لگی ہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ صوبائی حکومت کی توجہ یا مرکز کی جو ہے نا وہاں پہ کم ہو گئی ہے, تو وہ یہ جو مرجر مخالفین ہیں وہ تو ان کو فائدہ ہے. دیکھیے جی, جب انضمام کی بات ہو رہی تھی تو 2010 میں یہ باقاعدہ طور پر شروع ہوئی. تو 2011 میں ہم نے صوبائی اسمبلی میں ایک بل جمع کیا, اور 2011 سے آتے 2016 تک 2016 میں ہم نے قومی اسمبلی میں بل جمع کیا. یہ سینٹ وغیرہ سارے ہم نے کیے. تو ایک اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ انضمام جو ہے یہ بڑی تیزی سے ہوا ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں جو بل جمع ہوا 5 مرتبہ اس پر بحث ہوئی اسمبلی میں, اور 2/3 میجارٹی سے پاس ہوا.
یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم منسوخ کرنا چاہتے ہیں، ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں ابھی اسمبلی میں، جائے اسمبلی میں بل جمع کرے، ٹوٹل میجارٹی رائے ٹھیک کرے تو، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی توجہ جب وہاں پہ نہیں ہے بھائی برج ڈسٹرکٹ پہ، تو یہ جو انضمام لوگ کے مخالفین ہیں خلاف یہ جو ہے، اٹھیں گے ان نا، کی ان سپورٹ کی جو آواز ہے، کو پھر وہ ملے گا ان strength کو تو۔ گورنر ہاؤس سے پیسے ملتے ہیں، گورنر ہاؤس میں روزانہ جرگے ہوتے ہیں ابھی اچھا کہ انضمام کو ناکام بناؤ، ہمارے پاس شہادت گواہ موجود ہے، ابھی انہوں نے ڈی آر سی کی بات کی ہے، ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کب یہ اسمبلی پاس کرے گی اور ہم چیلنج کریں گے۔ آپ کا مطلب ہے اس کہ سے ہاں، اس سے انضمام سے وہ پہلے بھی گورنر کی انہوں نے چھٹی ہو گئی ہے۔ ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، ایک جرگہ تھا، وہ ہم نے چیلنج کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور ریزولوشن پاس کیا، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، 5 ریزولوشن ابھی تک صوبائی اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں، 5 جو ہے وہ فاٹا کے خلاف تھے، اچھا اس کے پیچھے کرپشن انوالو تھی۔ یہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے جرگہ کو لانا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ میٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ رد انضمام، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ انضمام کے زمانے میں بھی ہمارے تھے، لیکن اس میں کچھ لوگ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی بن گئے، ابھی خاصداروں میں سے آئے، ابھی وہ خاموش ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کا آئین تم نے ماننا ہوگا، جس ملک میں رہتے ہو اس کا عدالت تم نے ماننا ہوگا، اگر نہیں ماننا ہے تمہاری مثال محمود خان چکزئی کی ہے۔ اب میری ایک بات اور سنیں، وار اینڈ ٹیرر پہ بات بریک کا ہوئی، وقت ہوا چاہتے ہیں بریک وار اینڈ ٹیرر پہ بات ہوئی۔ پاکستان میں باڑ لگ گئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ان دہشت گردوں کے سہولت کار یہاں پر ہے۔ یہ لر و بر افغان کے نعرے لگا رہے ہیں، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی اور نہیں ہے، یہ سارے انہی لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم غضنفر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ امن آیا ہے، اس امن کو خراب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس امن کو کون خراب کر رہا ہے؟ جو دہشت گردوں کے پاکستان میں سہولت کار ہے۔ اب بھی یہ سیاست اور وہ سارے سہولت کار اور دہشت گرد، ان کی شکلیں چینج ہوئی، ان کی باڈی چینج ہوئی، وہ سارے پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھے ہیں، وہ سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ تو لہٰذا فاٹا پہ رحم کرے۔ فاٹا جو ہے وہ کوئی کرایہ علاقہ نہیں ہے۔ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ فاٹا ایک الگ مقام اس کی آ جائے، یہ قبائلی صوبہ بن جائے، صوبہ قبائلستان، تاکہ افغانستان کے علاوہ ہمیں ایک اور جگہ بھی مل جائے۔ یہ جس طرح میں نے کہا کہ فاٹا کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مجھے سیناریو، ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ خصوصی طور پر فاٹا مرجر پہ ہے، تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ صفی اللہ صاحب، اس سے پہلے ہم نے وہ جو ایک سیکیورٹی صورتحال پہ بات کی، تو اس میں آپ کا بھی جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو لوں گا کہ وہ وہاں پہ جو ضرب عضب ہوا، بہت بڑی کامیابیوں کے دعوے کیے گئے، وہ پھر سے سیکیورٹی کی صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ سے ریگروپ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دونوں وہی والی بات ہے کہ بارڈر کے اس پار بھی اور بارڈر کے اس پار بھی، اور جس طرح باقی دوستوں نے بھی ذکر کیا یا بات کی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نو ڈاؤٹ ہر جگہ دہشت گردی آپ یعنی یہ وہ تھریٹ ہے کہ جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ منیمائز کر سکتے ہیں، جی، آپ اس کو کس حد تک یعنی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ضرب عضب کی صورت میں وہ یہاں سے جو ان کے پراپر جو ان کے ڈینس تھے آپ نے وہ ختم کیے، وہ یہاں سے گئے، لیکن پیچھے انہوں نے اپنی باقیات، جن کو ہم پھر بعد میں یعنی وہ کہتے ہیں لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سلیپر سیلز یعنی وہ انہوں نے ون وے اور دی ادر مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یعنی وہ سلیپر سیلز جو ہیں وہ کس طریقے سے یعنی آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اجاز صاحب نے اشارہ کیا کہ یعنی اس صورت میں بھی یہ آپریٹ کرتے ہیں، دوسری طرف آلریڈی جو ان کے ہارڈ کور جو ان کے فائٹرز ہوتے ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ لوگوں میں ضم ہو جاتے ہیں اور گم جاتے ہیں۔ ان کو یعنی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے، اور غضنفر نے جس طرف یعنی پھر وہ بات کی کہ یعنی جب یہ دوبارہ لوگ پاپولیشن واپس جا رہی ہے تو اس میں کسی طرح، لیکن یہاں پر دیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا کنسرن ڈیولپ ہوتا ہے، جو مجھ جیسے بندے کا بھی یعنی ایک عام سٹیزن کا کنسرن ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس وقت میں یا میری فیملی یا ہمارے لوگ جب وہ ہم فاٹا میں جاتے ہیں یعنی اپنے علاقے میں یعنی جو کہ ایکس فاٹا یا مرج ایریاز میں ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، تو ہم تو ایک یعنی جسے کہتے ہیں ایک بڑا خنجر بھی نہیں لے کر جا سکتے ساتھ، ٹھیک، تو وہاں پر بارود کہاں سے آ رہا ہے، وہاں پر گنز کہاں سے آ رہی ہیں، بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، جب ہم آپس میں یعنی کئی واقعات آپ نے بھی رپورٹ کیے اور وہ کیا کہ یعنی
पूरी की पूरी कौमों की यानी गांव के गांव एक दूसरे के साथ उसके तरफ भी यानी इशारा करूंगा, लैंड रिफॉर्म्स यानी अब तक यहाँ पर हमारे उसमें नहीं है, बहुत अहम कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इस फाटा के लिए ब्यूरोक्रेसी ने छोड़ा हुआ है, कि जो आपकी बहुत बड़ी तबाही की तरफ यानी लेकर जा रहा है, वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ना होना और लैंड रिफॉर्म्स ना होना, और वही इश्यूज आपके गांव गांव घर घर जो है वहां पर प्रॉब्लम हुए। और उन लड़ाइयों में आपने देखा कि कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जबकि ये वही यानी एरिया है कि जहां पर यानी लोगों के पास तोपें और गने और क्या क्या असला मौजूद था। तो जब इसका मतलब ये है कि एक आम बंदे के पास तो यानी कुछ नहीं है असला, तो फिर ये बारूद कहां से आ जाता है और ये क्लाशनकोफ कहां से आ जाती है। लोगों को आप ही ने रिपोर्ट किया कि पिछले साल जो था कि यानी जो लोग गर्मियों में यानी साउथ वजीरिस्तान का एरिया बड़ा खूबसूरत एरिया है, हमारा सारे का सारा ट्राइबल एरिया, हिली एरिया बहुत खूबसूरत है, वहां पर कुछ दोस्तों को लेकर यानी एक शख्स जाते हैं और रात को वहां पर टेंट लगा कर होते हैं, तो अगले दिन सुबह जो उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। तो यानी वो उनको क्लाशनकोफ से यानी फायर किया गया, उनको मारा गया, उनको वो सारा कुछ किया गया। तो वो कौन से एलिमेंट्स है और किस तरीके से हुआ है, तो वो कंसर्न्स लोगों का होते हैं। जहां पर मैंने आप बात की आपका लैंड रिफॉर्म्स की और रेवेन्यू की, अगेन वही वाली बात है, इस पर गजनफर और दूसरी तरफ एजाज साहब जो है ये ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन मैंने अपनी जो आंखों से देखा, वो नॉर्थ में देखा, साउथ में देखा, लोगों की यानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक दूसरे पर दावे। पहले होता था कि हर एक को, जब ये आबादी यहाँ पर मौजूद थी, रेगुलर होती थी, तो हर साल वो अपने इलाकों का पता होता कि मेरा ये, जिसे कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा छोटा टुकड़ा, ये मेरा घर है, ये मेरी हदूद है। अब चूंकि यानी आप साउथ का देखते हैं कि 2005-6 से यानी वो पॉपुलेशन जो है वो बाहर निकली हुई है, या नॉर्थ में औरंगजेब का वही आप कह लें, या बाकी इलाकों का। अब जब ये लोग वापस जा रहे हैं तो कुछ ग्राउंड पर चेंजेस हैं। जिस तरह नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा जो इशू है वो वहां पर मार्केट्स का जो बनना है और वो किन की जमीनों पर बने हुए हैं, वो दावे और वो जिरगे बहुत वगैरह, बड़ा इशू है, वो बड़ा issue। बिल्कुल वही हाल जो है आपके यानी साउथ में भी यानी मकीन का एरिया है, वहां पर भी यानी ये इशू ग्रोइंग यानी पोजीशन में है। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके बहुत बड़े बन रहे हैं और घर घर दुश्मनी हो रही है। अब लोगों की जो वो हदूद है, वो मुझे मेरी जगह का नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो डिमोलिश हो गए या वो जंगल की यानी खुद रह चुके हैं, वहां पर वो होता है, तो वो सारे निशानात जो हैं वो खत्म हो गए। अब कौन उसका फैसला करेगा, कौन उसकी यानी वो डिवाइस करेगा, रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। तो ये वो बहुत से इश्यूज हैं कि जो भी आपने हैंडल करना बड़ा है, टैकल अहम करना आपने जो है ना नुक्ता उठाया। और ये तो खुद चूंकि चारों का ताल्लुक हमारा जो है वो कबायली अजला से है, ये हमें आपको ही पता है, सबको पता है कि साल हर साल से वहाँ पे जो है ना ये लैंड रिफॉर्म्स, ये इंतकाल जो ज़मीनों के, ये नहीं थे। तो अभी हाल ही में जब ये मर्जर हुआ है तो कुछ कबीलों की, जैसे मतलब कुरम ज़िले में जो है ना वो लड़ाई हुई ये ज़मीन के ऊपर, जनूबी में हुई, शुमाली में जो है ना इस तरह के वाक़यात हुए। इसके लिए हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है? बिल्कुल जी, जिस तरह उन्होंने कहा कि लैंड का बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, एक बड़ा अहम इशू वहाँ पे बना हुआ है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स या जो इस मतलब इंस्टेंसेस हम देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उभर भी रही हैं। पहले ये होता था कि क्योंकि हमारा वहाँ पर कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलाइज्ड लैंड का नहीं है, कम्युनल लैंड का था जो ट्राइबल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब जब ये नया सिस्टम आ रहा है तो इसके अंदर हमारा मतलब इंडिविजुअलाइज्ड लैंड होता है। उस प्रोसेस को लाने के लिए इसके अंदर बिल्कुल ये इश्यूज बनती हैं। इसी वजह से इवन जो अगर आप वो रिपोर्ट भी देखें जिसके तहत फिर बाद में मर्जर हुआ, उसके अंदर 10 साल का ट्रांजिशनल पीरियड रखा गया है जी। हमारा अभी मौजूदा वक्त में, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, बोथ डेवलपमेंट फ्रंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेजिस्लेटिवली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर गैप्स हैं कि आपका एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए न्यू लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। वो लेजिस्लेशन भी हमारी बन रही है। इस सिनारियो को देखते हुए एंड देन सिक्योरिटी के, जिस तरह आपने अभी यहाँ पे बात की कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है वो अभी भी अमन है बट अनईजी अमन है, वे नॉट आउट ऑफ द वुड्स जस्ट येट। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काफ़ी मतलब तवज्जो रखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह रखी जा रही है। इससे जैसी सूरत हाल के अंदर अगर आप डायरेक्ट कहें कि जी मैंने आके हर जगह के लैंड रिकॉर्ड्स बनाने हैं और इंडिविजुअलाइज्ड बनाने हैं, वो आप एक पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं जिसको हम फिर नहीं संभाल सकेंगे। मौजूदा वक्त में इस हुकूमत में हमने जो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया वो हमने मैपिंग का स्टार्ट किया कि कम से कम हम मैप आउट कर लें कि एग्जिस्टिंग कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर डिस्प्यूट्स हैं, किन के बीच में हैं, कौन से, वेदर वो ट्राइबल लेवल पे हैं, वेदर वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हैं। जहाँ जहाँ एरियाज़ फॉर एग्जांपल बाजोड़ खार, पाड़ा चिनार की हम अगर बात करते हैं, इस तरह जमरोद खार की अगर हम
کچھ اس طرح کے ایریاز جو کہ یا ایف آر پشاور وغیرہ کی کچھ اس طرح کے ایریاز جو اربنائزڈ ہوئے ہوئے ہیں اور جہاں پر ریکارڈز کا بننا تھوڑا آسان ہے, وہاں سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے, اس کا ریویو بھی کر رہے ہیں. باقی ایریا میں ہم صرف اس کو میپ آؤٹ کریں گے. ہم اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سے ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے انڈر. ہمارے یہاں پہ کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جو بارڈر کے اوپر انٹر ٹرائبل جو ڈسپیوٹیڈ لینڈز ہیں, اچھا, اس کے لیے ویدر وہ ہم کورٹس کی ضرورت پڑے اور عوام اس ذریعے سے کرنا چاہے تو وی کین ڈو اٹ تھرو دا کورٹس, اور جہاں پر وہ کہے کہ ہمیں اپنا کوئی ٹرائبل جرگے سسٹم کے تھرو ہم اس کو پارٹیشن کر لے لینڈ کے, اینڈ دین وی میک ریکارڈز اس کے اکارڈنگلی, وہ پھر اس کے اکارڈنگلی بنائے جائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے, چونکہ آپ کا تعلق اورکزئی ایجنسی سے ہے, اورکزئی ضلع سے ہے, سوری, وہاں پہ یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں ٹی ٹی پی نے کلیم کیا کچھ مزدور شاید مارے گئے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے, انہوں نے ہمیں بھی بھیجی تھی. تو وہاں تو مطلب کافی سالوں تک امن رہا. جب یہ آپریشن ہوا تو یہ اچانک وہاں جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ قبول بھی کرتے ہیں, تو کیا دوبارہ سے ادھر بھی آ رہے ہیں یہ دہشت گرد میں تنظیمیں؟ ایک چیز کلیئر کرنا چلوں, آپ خود بھی اورکزئی سے آپ کا تعلق ہے. ایک چیز غلط یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیررزم افیکٹو اس لیے ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی, اس کی افیکٹیوٹی اس لیے ہے کہ ایک انسٹنس ہو جائے, وہ جس طرح ہمیں یہاں سے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں اورکزئی میں انسٹنس ہوا, ہم کہتے ہیں پورا اورکزئی جی اس طرح ہو گیا. پنجاب والے بیٹھ کے کے پی میں ایک انسٹنس سوچتے ہیں, کہتے ہیں پورا کے پی اس طرح ہو گیا. باہر ملک والے وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہوا وہ کہیں پہاڑوں میں کہیں گم شدہ ایریا میں ہوا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں پورا پاکستان اس طرح ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے نا, جب یہ ایک واقعہ ہوتا تھا تو پھر دوسرا بھی ہوتا تھا, اس طرح پھر جو ہے نا یہ سوات میں, باجوڑ میں, سارے ہمارے سامنے ہوا سب کچھ. میں اس پہ آ رہا ہوں, ایسی ایک واقعہ سے شروع ہو کے جو ہے نا میں اس پہ آ رہا حالات خراب ہوتے ہیں. میں تو کرنٹ انسٹنس کے اوپر بات کروں جو آپ نے کیا. اورکزئی میں جو ہمارا یہ جو انسیڈنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہوا, یہ ہمارا ایک ماموزئی کا ایریا ہے جہاں پر ریٹرن ہماری ابھی جا رہی ہے, اور کافی ایریا میں ابھی بھی ریٹرن لوگ نہیں گئے واپس. اچھا, یہ وہاں کا ایک ایریا اس کے انڈر ہوا ہے, وہ ہمارا ابھی بھی مزئی وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے طالبان آئے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا, اینڈ لاسٹ سب سے آخر میں وہاں پہ جو اس کا آپریشن ہوا, کلیئرنس ہوئی, سب کچھ ریٹرن بلکہ آج کل جاری ہے کمپلیٹلی, اس کا وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ ابھی بھی جی الرٹ کے اوپر وہ ایریا ہے. تو یہ میں کہوں گا بالکل ایک واقعہ مطلب از اے اسٹیپ بیک. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اسٹیپ بیک نہیں ہے, اٹ از اے اسٹیپ بیک فار آل آف اس, کہ جو ایک پروسیس ایک امن کا ہم سمجھے کہ ہم اس سے نکل گئے ہیں, ایک اسٹیپ بیک ہمیں ملا ہے. بٹ اس کے بعد آپریشن بھی ہوا, وہ ایریا کو کلیئر بھی کیا گیا, وہاں پہ ابھی بھی وہ ڈیولپمنٹ ورک جاری ہے, وہ بند نہیں کیے گئے وغیرہ. تو ہم نے اس کو مطلب کام اپنا روکنے کے لیے مطلب ہم نے وہ موقع نہیں دیا. بٹ obviously وہ ایریا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایک ہائی الرٹ ایریا ہے ابھی بھی, تو اس کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ جی ایک ایریا تھا جو بالکل ہی کلیئر تھا اس کے اندر ہو گیا. تو اس طرح کے انسٹنسز جی دس ول ٹیک سم ٹائم بیک, اس میں ہمیں پیچھے اس طرح کے چند ایک انسٹنسز آئیں گے جہاں پہ ہمیں تھوڑا بیک سٹیپ لے کے دوبارہ سے وہاں پہ کلیئرنس کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا بھی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جس طرح میں نے کہا جو ابھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے, تو وہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے وہ مطلب اس طرح کے انسٹنسز سے ہم موقع نہیں دیں گے کہ اس کو ہم روکیں. اجازت مومن صاحب, آپ لینڈ ریفارم سے ہم بات کر رہے تھے, چونکہ آپ وکیل بھی ہے, اس علاقے سے تعلق بھی ہے, تو آپ اس پہ اپنا کچھ بتا رہے تھے. اورکزئی صاحب ٹھیک ہے, ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہوں گا, جب تک امریکہ افغانستان سے نہیں نکلتی یہاں پر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اچھا, بس یہ چھوٹی سی بات ہے اور بڑی فائنل بات ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب آتے ہیں لینڈ ریفارم پر. گزشتہ سال یعنی 2020 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 6 لیٹر صوبائی حکومت کو لکھے. اچھا, کہ وہ جج صاحبان کم ہے, جگہ نہیں ہے, اسٹیشنری نہیں ہے, اور لینڈ ریفارمز کرنے ہیں. ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لینڈ ریفارمز کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بلا تو نہیں ہے, یہ تو سارے 3 مہینوں کا کام ہے. آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ موجود ہے, آپ کے پاس سیکرٹریز ہے, آپ کے پاس ڈپٹی سیکرٹریز ہے, آپ کے پاس چیف سیکرٹریز ہے, جو کہ ابھی علاقہ ان کے انڈر ہے. یہ وہاں پر چلے جائے, اور مثال کے طور پر نیو ڈسٹرکٹ میں ایک خیل ہے, میں خگا خیل ہوں. ٹھیک ہے, بڑے حوالے سے میں بیزے ہوں, پھر خگا خیل ہوں, پھر آزاد خیل ہوں, اسی طرح سے کہ بھئی ہر ایک قوم کے کتنی زمین ہے, 5000 جریب زمین ہے, کتنے خاندان ہیں, کتنے کور اس کو بولتے ہیں اندر ہے, اس میں ڈیوائڈ کرو, کاغذات ان کو دو کہ یہ آپ کے نام ہو گئے. شاملات ہیں باقی جو کہ وہ قومیں پر
تقسیم ہوگی برابر، یہ طریقہ کار ہے. تو لینڈ ریونیو جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے. ہمارے سیاستدان، ہمارے ایم پی اے، یہ تو ایجوکیٹڈ ایم پی اے صاحب ہے، امریکہ گئے ہیں، بڑا علم رکھتا ہے. باقی آپ اپنے سیاسی حضرات کو دیکھو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری کے سامنے ہوتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا کرسی پر، تو وہ اس کو کس طرح کہے گا کہ لینڈ ریفارم اس طرح کرو. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی اسپوکس مین ہے ہی نہیں فاٹا کے حوالے سے. ایک اجمل وزیر تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہیں. ایک شوکت یوسفزئی تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے. سارا کام جو ہے وہ گورنر سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے. بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ اپ وہاں پر تیار ہوتا ہے، جرگے ہوتے ہیں. وہی کرپشن ہے جو کہ شروع ہے. ابھی انہوں نے کہا یہ ڈی آر سی کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں فیصلے پھر اے سی اور ڈی سی کریں گے، عدالتی فیصلے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 247 کی چوری جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے فاٹا مرجر پہ جو ہے نا خصوصی شو کیا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.